بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا ہے لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے بارے میں جانیں گے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ تلاش میں رہے ہیں، جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس طرح کے ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس موضوع کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر میں تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا اور ایک زمانے تک زمین ڈوبی رہی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح حابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ زمین وحشت ناک ہے، ہم میں سے نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا کوئی راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو انہیں دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی وصیت کی تھی۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی ایک صلبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام ولیہ تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں ہری بھری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی ہیں سب چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے بعد یوحنا میں آب حیات کا ذکر یوں ملتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے۔ پہلے حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا
تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ ہر ایک اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کو پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہام علم عطا کیا گیا تھا جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت بھی کی ہے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کئی سالوں تک حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیہ آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔